امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے بھیجی کی تجویز کا جلد جائزہ لیا جائے گا اور ایران کے خلاف فوجی کارروائی بھی ممکن ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل کے بنیادی نکات سامنے آ چکے ہیں، تاہم حتمی فیصلہ ابھی باقی ہے اور وہ خود اس کی اصل تفصیلات دیکھیں گے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران نے ابھی تک اپنے اقدامات کی بڑی قیمت ادا نہیں کی، جبکہ جنگ کے خاتمے کے باوجود تعمیر نو میں برسوں لگ سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی ناکہ بندی مؤثر انداز میں جاری ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی صدر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ نے ایرانی بحری جہازوں کی غیر قانونی ضبطگی کا کھل کر اعتراف کیا اور یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ ایسے اقدامات کو معمول بنانے کی کوششوں کو مسترد کیا جائے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں تازہ حملے کیے ہیں، جن کے نتیجے میں متعدد مکانات تباہ ہو گئے اور کم از کم 3 افراد شہید ہونے کی اطلاعات ہیں۔ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے جب 17 اپریل کی جنگ بندی برقرار ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ لبنانی میڈیا کے مطابق جبل ریحان، بسلایا، جزین اور السمیہ سمیت کئی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ بنت جبیل اور خیام میں بھی شدید بمباری اور گھروں کو آگ لگانے کی اطلاعات ہیں۔ شوکین میں فضائی حملے میں 3 افراد شہید ہوئے، جبکہ نبتیہ میں بھی جانی نقصان کی خبریں سامنے آئی۔ دوسری جانب حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے القنطرہ میں اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ گزشتہ 2 ماہ سے لبنان میں اسرائیلی حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 2659 تک پہنچ گئی، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ سعودی عرب نے حج کے لیے عمر کی پابندی میں نرمی کرتے ہوئے 15 سال کی حد ختم کر دی ہے اور اب 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو حج کی اجازت دوبارہ بحال کر دی گئی۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق سابقہ پالیسی بحال کر دی گئی ہے، جس کے تحت 12 سال یا اس سے زائد عمر کے عازمین حج کے لیے اہل ہوں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 15 سال کی پابندی کے باعث مسترد ہونے والے ویزوں کو بھی دوبارہ پروسیس کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ پہلے نئی پالیسی کے تحت 15 سال سے کم عمر افراد پر پابندی عائد کی گئی تھی، تاہم اب اس فیصلے کو واپس لے لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے توانائی اصلاحات سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو بجلی کے نرخوں کو مستحکم کرنے کے لیے جامع حکمت عملی بنانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں گھریلو اور صنعتی صارفین کو ریلیف دینے، ترسیلی نظام بہتر بنانے اور لائن لاسز کم کرنے پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم نے توانائی کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی اور قابل تجدید توانائی کے منصوبے کو فروغ دینے کی ہدایت بھی کی۔ انہوں نے بجلی چوری کے خلاف سخت اقدامات جاری رکھنے اور بلا تعطل توانائی کی فراہمی کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ اجلاس میں اعلیٰ حکام نے بجلی کے استعمال اور اصلاحات سے متعلق سفارشات بھی پیش کیں۔ ایران نے جاری تنازع کے مستقل حل کے لیے پاکستان کو بطور ثالث اپنی تجاویز پیش کر دی ہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کے مطابق اب فیصلہ امریکہ کو کرنا ہے کہ وہ سفارتکاری کا راستہ اپناتا ہے یا محاذ آرائی جاری رکھتا ہے۔ تہران میں سفیروں کے اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ایران کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے، تاہم مسائل کے حل کے لیے مفادات پر مبنی سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کشیدگی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے اور اپنی قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر آپشن پر تیار ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد شروع ہونے والی جنگ 8 اپریل سے تعطل کا شکار ہے، جبکہ پاکستان کی ثالثی میں ایک مذاکراتی دور بھی ہو چکا ہے۔ چین نے ایران سے سستا تیل خریدنے کے الزام میں 5 کمپنیوں پر عائد امریکی پابندیوں پر عمل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ چین کی وزارت تجارت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ ان یک طرفہ پابندیوں کو تسلیم نہیں کرتا اور چینی کمپنیوں کو بھی ان پر عمل نہ کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ پابندیاں چینی کمپنیوں کی عالمی تجارت میں غیر منصفانہ رکاوٹ ہیں اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ حکام کے مطابق متاثرہ کمپنیوں میں شینٹونگ کی ریفائنری سمیت ہنگلی پیٹرو کیمیکل اور ہیبی شینے گروپ شامل ہیں، جبکہ چین ایرانی تیل کا بڑا خریدار ہے۔
उधर अमेरिका ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने के लिए ऐसी पाबंदी आयद कर रहा है और हाल ही में एक चीनी कंपनी पर भी ईरानी तेल दरामद करने पर पाबंदी लगाई गई है। ये सूरत हाल ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिकी सदर चीन के दौरे और शी जिनपिंग से मुज़ाकरात की तैयारी कर रहे हैं। इत्तेहाद एयरवेज ने अबू धाबी में काम करने वाले 15 पाकिस्तानी मुलाजमीन को अचानक मुलाजमत से फारिग कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासरा अफराद को 48 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ने की हिदायत दी गई है। ये वाकया जैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुंसलिक ऑपरेशंस में पेश आया, जहां बड़ी तादाद में गैर मुल्की वर्कर्स काम करते हैं। इत्तलात के मुताबिक बरतरफी बगैर किसी पेशगी नोटिस के की गई और बाज मुलाजमीन को बराह रास्त इमिग्रेशन हुकाम के पास भेजा गया। मुतासर अफराद में तवील अरसे से खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन भी शामिल हैं, जबकि वाक़े के बाद ओवरसीज पाकिस्तानी कम्यूनिटी में तशवीश बढ़ गई है और ताहाल कंपनी की जानिब से कोई बाज़ाब्ता वजाहत सामने नहीं आई। पाकिस्तान ने बरतानवी नुमाइंदे ख़ुसूसी के पाक अफगान सरहद से मुतल्लिक बयान को मुस्तरद करते हुए दहशत गर्दी और दरअंदाजी पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक यकतरफा रिमार्क्स ज़मीनी हक़ाइक़ से लाइल्मी ज़ाहिर करते हैं, जबकि पाकिस्तान ने मार्च में खैर सगाली के तहत आर्जी जगबंदी का ऐलान किया था, लेकिन इसके बावजूद सरहद पार से जारहियत और दहशत गर्दी की दरअंदाजी की कोशिशें जारी रहीं। तर्जुमान का कहना है कि अफगान तालिबान की जानिब से बिलाश्तियाल हमले किए जा रहे हैं और इनकी हिमायत याफ्ता भारतीय प्रॉक्सीज मुल्क के अंदर दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं। इन हमलों में 15 शहरी शहीद और 84 जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ दहशत गर्दों के ठिकानों और अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया, जबकि दरअंदाजी की मुतादिद कोशिशें भी नाकाम बनाई गईं। तर्जुमान ने कहा कि अफगान दावे काबिल एतबार नहीं और ऐसे बयानात दहशत गर्दी की असल वजूहात को नजरअंदाज करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई, जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन व अमान के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के फाइनल के इनेकाद के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को फाइनल मैच के सिक्योरिटी और इंतज़ामी अमूर से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों, शयाकीन और शहरियों के लिए बेहतरीन इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। वाज़ेह है कि PSL का फाइनल आज लाहौर में हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा, जहां तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त होगी।